سورہ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سورت اکیلی نازل ہو جاتی تو کافی تھی انسان کی گائیڈنس کے لیے. اور سورہ العصر میں بیسٹ گولز ہیں. اگر کسی نے گولز لینے کے گولز کے ہونے چاہیے میرے لائف میں، تو وہ بیسٹ گول میکنگ کے لیے زبردست اس سے جو ہے وہ گائیڈ لائن اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسانیت خسارے میں ہے. مین کائنڈ از ان لاس الا الذین آمنوا، the first goal except those who believe. تو اس ثابت یہ ہوا کہ جو پہلا گول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے بلیف، اور وہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ کس طرح سے میں ایمان والا بن سکتا ہوں؟ ایمان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایمان کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں ایک پراپر سورہ العصر پہ پراپر بھی انشاءاللہ کروں گا پورا ایک لیکچر. بٹ ان شارٹ دا فرسٹ ون از ایمان. دیکھیں، یہی کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن کہ جب ایمان والے انشاءاللہ ہوں گے، ہمارے بچوں میں وہ ایمان ہوگا، وہ جذبہ ہوگا امت کو لے کے، دین کو لے کے، تو پھر حالات بہت مختلف ہوں گے. پھر انشاءاللہ وہ مسلم ہیروز ضرور پیدا ہوں گے جو تاریخ میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں. سو آل آف اس نیڈ ٹو چاک آؤٹ اے پلان کہ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، بلڈ کیسے کرنا ہے. اور اٹ آل اسٹارٹس بائی ایکچولی ریڈنگ کہ ایمان ہے کیا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. تو دس از دا فرسٹ گول. یعنی آپ نے جو اپنی روٹین بنانی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہوں، نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے اعمال ہوں. فار ایگزامپل، ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں روٹین میں جو ایمان کو بوسٹ کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں، آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا کہ ہو از اللہ، سبحان اللہ. جب آپ قرآن کی آیات، قرآن سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے ایمان بوسٹ کرنے کے لیے؟ قرآن کی آیات ایمان بوسٹ کرتی ہیں انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے آخرت کو لے کے، انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے. نماز ایمان کو بوسٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح کوئی موٹیویشنل ایمان بوسٹر لیکچر یا ریمائنڈر سن کے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے دن کا بھی آغاز اور دن کا اختتام یہ دونوں ایمان بوسٹنگ چیزوں سے کریں. دن کا آغاز بھی اور دن کا اختتام بھی ایمان بوسٹنگ چیزوں کے ساتھ کریں. نمبر 2 گول، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرنی پڑیں گی. اور سر فہرست ان چیزوں میں میوزک لٹرلی ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے. جو لیرکس ہیں، دا کائنڈ آف لیرکس، پھر وہ ظاہر ہے اوور آل جو انڈسٹری ہے، بری کمپنی ایمان کو ڈیمیج کرتی، بد نظری ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ایمان سیو کیا جا سکتا ہے، میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسرا گول، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اینڈ گڈ ڈیڈس. رائٹیس گڈ ڈیڈس کیا ہیں؟ اب آپ کی جو روٹین بننی چاہیے، نمبر 1، وہ روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان انشاءاللہ برقرار رہے، بوسٹ رہے. اور ہاں، ایمان کم ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، پرفیکشن ہم سے ڈیمانڈڈ نہیں ہے، ہم سے ڈیمانڈڈ ہے ایفرٹ کرنا. کم از کم اس روٹین میں یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کچھ رکھی ہوئی ہیں اپنی روٹینز میں کہ جس سے ایمان انشاءاللہ ان کا بلڈ ہوگا. اور پھر عمل صالح، آپ کی روٹین میں عمل صالح میکسیمم ہونی چاہیے. جن میں نماز ہے، نماز عمل صالح ہے، وقت پہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں فجر پہ کتنے لوگ آتے ہیں، فجر کی نماز پہ کتنے لوگ جماعت سے آتے ہیں. اس سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اٹھنا. یہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا. اور یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. وہی بندہ آ جاتا ہے نا مسجد تک جس میں کچھ ایمان ہے، ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی آتا ہے نا. تو گڈ ڈیڈز میں سر فہرست باجماعت نماز مین کے لیے، اور وقت پہ نماز اوور آل بوتھ جینڈرز کے لیے. اس میں پھر ذکر اذکار ہیں گڈ ڈیڈز میں. اس میں گھر والوں کے کام آنا ہے، اس میں معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹانا، وہ گڈ ڈیڈز ہیں. اس میں چیریٹی ہے، تو پوری لسٹ ہے گڈ ڈیڈز کی. تو ان گڈ ڈیڈز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور اگین ایفرٹ کرنا. پرفیکشن دین اگین بینچ مارک ٹاپ کا ہی ہونا چاہیے، بینچ مارک کو ہی فالو کرنا چاہیے، لیکن
جتنا انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق ریگولرلی کنسسٹنٹلی اچھے اعمال کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں، چاہے وہ کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. اصل بات تسلسل کی ہے. اور کئی ایسے نیک اعمال کی آپ کو لسٹ مل جائے گی جو ٹائم بہت کم لیتے ہیں لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، اس سے چاہے آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کانشیسلی کہنا، یعنی کہ ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اٹینٹیولی کہنا. استغفار 100 ٹائم استغفار کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم، مے بی 3-4 منٹس، لیکن اس کا آؤٹ کم رزق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا. تو ایسے اعمال ڈھونڈیں، ایفیشنسی کی طرف آئیں جو کرنے میں ٹائم کنزیومنگ شاید اتنا ٹائم نہیں لیتے لیکن ریوارڈ بہت زیادہ ان کا. اسمارٹ ورکنگ، رائٹ؟ چلتے پھرتے ذکر از اے گریٹ ڈیڈ، بہت اچھا عمل.